بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. محترمین و سامعین، دعا مومن کا ایسا ہتھیار ہے جس کو چلانا ہم نہیں جانتے یا جس کو چلانا ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ کے پاس اسلحہ موجود ہو، پسٹل موجود ہو، بندوق اور گن موجود ہو، لیکن آپ کو چلانی نہیں آتی، ایسے ہی گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ چور اور ڈاکو کے گھسنے سے، مصیبت کے وقت کام آنے سے آپ چلا نہیں سکتے، تو آپ کو اس ہتھیار کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج یہی حال ہمارا دعا کے ساتھ ہے۔ یہ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو پریشانی اور مصیبت کے وقت اس کو چلانا آنا چاہیے کہ کیسے رب سے مانگنا ہے اور مجھے وہ مل جائے، میری پریشانی کا مداوع ہو جائے، میں اپنے رب کے حضور کوئی چیز مانگوں مجھے مل جائے۔ اور اللہ رب العزت گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ میں نے تمہیں عطا کرنا ہے، تم مجھ سے مانگ کے دیکھ۔ لیکن ہم مانگتے ہیں ملتا نہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں آتا نہیں، رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں خالی آ جاتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے جو اپنے کسی بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹائے۔ یعنی اتنا بڑا ہتھیار، اور ایسے ایسے ہمارے پاس یہ طریقے کہ اللہ رب العزت کو شرم آ رہی ہمارے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے، اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ اور بے شمار مرتبہ جو میں نے جد کیا، اندازہ کیا، کبھی دعا کرتے مسجد میں لوگوں کو دیکھا، اس میں کئی پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ کہ ہمارا دھیان اور توجہ ہی نہیں ہوتی دعا میں۔ یعنی آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کی طرف اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ، اللہم کہہ کے اپنی بات آگے رکھ رہے ہیں، اور آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، اور آپ مسجد کو جج کر رہے ہیں کہ انتظامیہ نے یہ پنکھے صاف نہیں کروائے، یہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، اتنی لائٹیں کیوں جل رہی ہیں، اتنا بل آتا ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی توجہ کن چیزوں پر ہے؟ مسجد کی طرف، گھر کی طرف، صفائی کی طرف، قاری صاحب کی طرف، نمازیوں کی طرف، یہ آگے سے گزر رہا ہے، یہ پیچھے سے گزر رہا ہے۔ گویا کہ آپ رب کو کہہ رہے ہیں یا اللہ، اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے بول، کیا بول رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کے غیب اور دوسری پریشانیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی بات سن لے؟ آپ کسی آفس میں گئے ہیں، کسی بڑے کے سامنے گئے ہیں، آپ کی ڈیوٹی اور جاب کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں سر آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، میرا یہ کام کرتے ہو، کہتے ہیں کہ ہاں مسئلہ کیا بتائیں، اور آپ موبائل نکال کے SMS کرنے لگ جائیں، کسی آپ کی ویڈیو نکال کے دیکھنے لگ جائیں کہ بڑی مزاحیہ ویڈیو میں دیکھ لوں ذرا، تو آفیسر جوتے مار کے باہر نکالے گا آپ کو۔ تو کیا یہی معاملہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تو نہیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہمارا دل دماغ ہماری دعا کا، ہمارے الفاظ کا ساتھ ہی نہیں دیتا؟ آئیں ذرا توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ قربان جاؤں قرآن کے الفاظ پر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تیرے رب نے کہا ہے، تجھے ایک ایک بندے کو کہا ہے، ہر پکارنے اور دعا کرنے والے کو اللہ رب العزت نے یہ گارنٹی دی ہے کہ تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگ، کسی اور سے نہیں مانگنا، مجھے پکار، کسی اور کو نہیں پکارنا، میرے در کا منگتا بن، کسی اور کے در کا منگتا نہیں بننا۔ جب تم مجھے پکارے گا، مجھ سے دعا کرے گا، گارنٹی یہ ہے استجب لکم، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اور رب اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو قرآن کی بات غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں غور کرنا ہوگا کمی کہاں پر ہے۔ رب نے یہ گارنٹی دے دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور یہ مکمل عبادت ہے، الگ سے عبادت ہے، ایک سیپریٹ عبادت ہے۔ اور آپ اس دعا کو توجہ سے نہ کریں یا کسی اور کے لیے کریں یا کسی اور سے کریں تو پھر آپ کو یہ شرک بن جائے گا۔ ایک ہے کسی کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن کسی سے دعا مانگنا یہ شرک بن جائے گا۔ اور آج پکارتے ہیں لوگ اللہ کے علاوہ اور کو، آپ مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور کسی کے
در پہ جا کے, کسی کی قبر پہ جا کے, کسی کے مزار پہ جا کے کہتے ہیں کہ تجھ سے ہی ہمیں ملنا ہے اور تو ہمیں عطا کر دے, ہم تیرے در کے منگتی آ گئے ہیں, تو غریبوں کو نوازنے والا ہے, تو دستگیر ہے. یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. آپ نے اللہ کے علاوہ جب اوروں سے یہ مانگنا شروع کر دیا, اللہ نے کہا تو در در کے دھکے کھا, تجھے ملنا کچھ بھی نہیں. کبھی اللہ سے مانگ لیا, ضرورت پریشانی بڑی آئی تو کسی اور سے مانگ لیا. تو یہ مکمل عبادت ہے. اگر یہ کسی اور سے مانگیں گے تو آپ شرک کر رہے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو خالص توحید کا قائل ہونا چاہیے دل و دماغ سے. اور توحید کی تینوں قسمیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات. اللہ کو رب ماننے میں, آپ کے تمام امور کی تدبیر کرنے میں آپ کو اکیلا اللہ پر یقین ہونا چاہیے. آپ کو اولاد دینا, آپ کو زندگی دینا, موت دینا, پریشانیاں دور کرنا, مصیبتیں دور کرنا, یہ صرف ایک اللہ کے ذمہ اور کسی کے لیے توحید ربوبیت ہے, جس میں مشرکین مکہ پورے اور کامل تھے. ان کی اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی, اس کے باوجود وہ مشرکین کے مشرکین ٹھہرے. ان کی پریشانی توحید عبادت میں تھی, توحید ربوبیت الوہیت میں تھی. کہ جب وہ عبادت کرتے تھے وہ صرف ایک اللہ کے لیے نہیں, اوروں کے لیے بھی کرتے تھے, اللہ کے ساتھ اوروں کو مکس کرتے تھے. اس وجہ سے مشرکین کے مشرکین بنے. لیکن آج ہماری عبادات میں بھی گڑبڑ ہے, اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کر رہے ہیں. اور جس میں مشرکین مکہ جس توحید میں کامل تھے کوئی کمی نہیں تھی, ہماری تو وہاں بھی گڑبڑ ہے. اولاد مانگی تو کسی اور سے, بارش کا یقین کسی اور سے, پریشانیوں کا یقین کسی اور سے, ہمارے کام کی تدبیر کون کرے گا, کوئی اور. یہ کب آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا تو آج آپ نے سفر پر نہیں نکلنا, آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے, آگے سے کالی بلی گزر گئی تو آپ کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. 15-20 لاکھ کی 40 لاکھ کی گاڑی لی ہے, اس کے پیچھے آپ نے جوتا باندھا ہوا ہے, اس کے ساتھ کالے رنگ کا آپ نے دوپٹہ باندھا ہے, نظر نہ لگ جائے. بچہ خوبصورت ہے تو سرما لگاتے وقت ماں نے ادھر ایک ٹکا لگا دیا, ٹکا لگانے سے بچے کو نظر نہیں لگے گی. یہ تو ساری توحید ربوبیت میں خامیاں ہیں جو ایک کافر کے اندر نہیں تھی مگر آج کے مسلمان کے اندر موجود ہیں. پھر وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں میری دعا سنی نہیں جاتی. کس طرح کا مسلمان ہے, کوٹھی بنائی تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں رکھ دی, کیا میری کوٹھی کو نظر نہیں لگے. اللہ کے بندے سب سے زیادہ قیمتی تو ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ذرا ایک ٹوٹا ہوا جوتا اپنے گلے میں بھی شادی کے دن پہن لے تاکہ تجھے بھی نظر نہ لگے. زیادہ قیمتی تو ہے, گاڑی تو اور آ جائے, تیرا تو کوئی وزن اور تیری کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کہ کالے رنگ کا پھٹا پرانا دوپٹہ سے اپنے گلے میں بھی باندھ لے تاکہ تجھے نظر نہ لگے. لیکن گاڑی کی فکر ہے. عجیب و غریب صورت حال ہے مسلمان کی. تیسری قسم توحید کی, توحید الاسماء والصفات. اللہ کے جو نام ہیں اور ان کی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہوں, کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. کسی نے رکھا ہوا ہے یہ داتا صاحب ہیں, یہ داتا دینے والا ہے, یہ نام اردو کا ہے لیکن یہ اللہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہاں جا رہے ہیں, آپ اس کا دوسرا نام ہے باٹی تے بار کہہ دیں, یہ داتا صاحب یہ آپ نے کہنا جو لوگوں کے یہاں غلط نام مشہور ہو چکا ہے. اور آپ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں, کہیں آپ کو شرک کی آمیزش نہیں ملے. انہوں نے دعوتیں کیا دی اللہ کے ولیوں نے, جو اللہ کے ولی ہیں, توحید کی دعوت دی. شرک کی کسی نے دعوت نہیں دی, جو شرک کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں تھا. لیکن آپ ان کی کشف المحجوب کتاب پڑھ کے دیکھ, ان کو ایسی آپ کو تعلیمات نہیں ملے گی. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, اللہ ان پر برکت نازل فرمائے, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. لیکن بعد کے لوگوں نے اپنے پیٹ اور جیب کے لیے یہ سارے دھندے شروع کر رکھے ہیں. ولیعاذ باللہ, ان کی کمی نہیں, ہمارے اندر کمی ہے. تو یہ توحید کے اندر اگر آپ خالص نہیں ہیں, آپ کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی. چوتھا پوائنٹ یہ ہے, اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کتنی گارنٹی دی ہے, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو تمہارا رب بڑا قریب ہے. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا کہ ہم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. لیکن یہاں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, یا اللہ دلوں میں رہتا ہے, جی دل دکھانا نہیں چاہیے, اللہ ہر دل میں ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ کی گستاخی ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ نہیں, آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اللہ کہاں ہے. وہ لونڈی آئی تھی, مالک لے کے آیا تو آپ نے اس کو چیک کرنے کے لیے, ایمان چیک کرنے کے لیے 2 سوال کیے. آج آپ بھی اپنا ایمان چیک کریں. فرمایا کہ میں کون ہوں,
تو کہنے لگی انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَيْنَ اللَّهُ، دوسرا سوال ایمان چیک کرنے کا، اللہ کہاں ہے؟ ہماری پاکستان انڈیا کی ہوتی کہتے اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کو نہیں پتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج آپ سے پوچھا گیا تو اکثر لوگوں کا 80% پاکستانی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ میں نعوذ باللہ آپ کے واش روم آتے ہیں کہ نہیں؟ وہاں نعوذ باللہ اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کے جہاں پاؤں ہیں، جہاں بیٹھے کے نیچے جگہ ہے کہ نہیں؟ کیا یہاں پر اللہ موجود ہے آپ کے نیچے؟ نعوذ باللہ۔ آپ کی کرسی کے نیچے اللہ ہے، آپ کے پنکھے میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کفری اور شرکی عقیدہ پھیلایا جاتا ہے، تقریریں لوگ کرتے ہیں اس پر کہ ایسا ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کی 5 نمبر آیت میں، الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے وہ آسمان میں ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور آپ دعا کرتے ہیں ایسے، آپ کے ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہے؟ آسمان کی طرف۔ آپ کو پریشانی آتی ہے، آپ کا دل دماغ کدھر جاتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو دعا کرتے ایسے دیکھا ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ مجھے دے دے، اللہ دے دے، اللہ اتنے بھی ہے، اللہ اتنے بھی، اللہ اتنے بھی؟ لیکن آپ کا دماغ، آپ کی فطرت کہتی ہے اللہ اوپر ہے، آپ کے ہاتھ اوپر کدھر اٹھتے ہیں؟ آج فلسطین میں پریشانیاں ہیں، عورتیں پکار کے، ان کے بوڑھے پکار کے اللہ کی طرف اونچی اونچی آواز سے پکاریں، آسمان کی طرف۔ یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ پریشانی سے پریشانی میں بھی آپ گر جائیں، آپ کی توجہ آسمان کی طرف جائے گی۔ پھر آپ کو اپنے عقیدے کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے اپنی شان کے لحاظ سے۔ اور جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے 6 دنوں میں آسمانوں سے زمین کو بنایا، کہ اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو عرش تلاش کرنے کہاں ہے؟ حدیث میں آیا 7 آسمانوں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، لیکن کس حالت میں یہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ اپنی شان کے لحاظ سے وہ حالت نہ معلوم کرنی، نہ سوال کرنا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اپنے عرش پر ہے، عرش پر ہے، کیسے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ حدیث سے نہیں بتایا، اتنا بتایا کہ اپنے عرش پر ہے۔ تو اپنے اللہ کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں اور یہ مقام رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو کہتی فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو آپ نے کہا ہی مومنہ، یہ مومنہ عورت ہے، آتے کہا اس کو عذاب کر دو، یہ آج سے رونے کی نہیں، یہ تو کلمہ پڑھ چکی، یہ تو اقرار کر چکی اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آج ہمیں اپنے رب کے بارے میں نہیں پتا تو دعا کیسے قبول ہو؟ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں ان کو کہہ دو اللہ بڑا قریب ہے۔ کیسے قریب ہے؟ اللہ تو آسمانوں میں ہے، یہی تو کمال ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہوتے ہوئے تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ آپ کا کسی سے کام ہے، وزیر سے، بڑے سے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، میرا یہ کام کروا دو، فون کر دیتا ہے، چٹھی لکھ دیتا ہے، سائن کر دیتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ کمال اس میں ہے کہ اس کے سائن یا فون کال پر آپ کا کام ہو جائے، یا کمال اس میں ہے کہ وہ اٹھے آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے پاس لے کے جائے؟ زیادہ عزت آفیسر کی کس میں ہے؟ ساتھ جانے میں یا فون کال کرنے میں؟ کمال فون کال میں ہے، کمال آپ کے سائن میں ہے کہ آپ کا نام چلتا ہے، آپ جا کے چٹھی دکھائیں آپ کا کام ہو جائے۔ آپ کی عزت اور کمال اس میں ہے، اس میں کمال نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جائیں۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ 7 آسمانوں کے ہوتے ہوئے، عرش پر ہوتے ہوئے، یہاں پر زمین کی تہ کے اندر ایک کیڑے کی بھی سنتا ہے۔ اور اے مسلمان، ہے توحید والے، ہے کلمہ پڑھنے والے، ہے روزہ رکھنے والے، تیری کیوں نہیں سنتا؟ یہ کس نے تجھے شک میں ڈال دیا کہ نہیں اللہ سنتا نہیں، یہ اللہ بہت دل میں رہتا ہے، دور ہونے سے اللہ کیسے سنے گا؟ تو یہ کمال قریب ہونے میں نہیں ہے، ادھر بیٹھنے میں نہیں ہے۔ اللہ ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر چیز میں آپ کو ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا علم اور قدرت پھیلا ہوا ہے، یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، زمین کیسے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ کے بارے میں توحید کامل اختیار کریں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ لوگ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ لوگ ہدایت اور نصیحت پا سکیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اخلاص ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اخلاص کا دوسرا مطلب شرک ہوتا ہے، چھوٹا شرک، دکھاوے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں۔ کوئی بندہ دیکھنے لگ گیا تو دعا میں رونا شروع کر دو، کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے تو آپ لمبی شروع کر دیں،
جو پہلے خیال نہیں تھا اس کے دیکھنے کی وجہ سے آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں دعا کس لیے کر رہے ہیں, اخلاص و خالص اللہ سے کریں. اور یہ اکیلے اکیلے کی عبادت ہے, اجتماعی دعائیں نہیں ہیں. یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ, آپ نے رب سے کیا مانگنا ہے, آپ کو کیا چاہیے, اکیلے اپنے رب سے مانگیں اور چھپ کے مانگیں, گھر میں مانگیں, تہجد ٹائم مانگیں, کسی ان چیزوں کا خیال کریں. اور پانچویں چیز, آپ کا حلال کھانا پینا ہو. حرام جب آپ کھاتے پیتے ہیں تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان کی الٹی چیزیں آپ سمجھتے جائیں. حلال کھانا پینا دعا کی قبولیت میں سے حلال نہیں ہے تو پھر آپ کی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سچی اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگ لیں, گر جائیں اللہ کے آگے, اپنی ہار مان لیں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, میں مان لیا ہوں گناہ میرے ہیں, میں ہی ذلیل ہوں, میں ہی خوار ہوں, میں ہی ظالم ہوں, میرے اندر ہی کمیاں, اللہ تو ان سے پاک ہے. اللہ میرے جتنے گناہ ہیں میں مانتا ہوں, مگر اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے, تو مجھے معاف کر دے. تو یہ کچھ دعا کی جو ضروری چیزیں شرطیں تھی وہ. اب دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کا طریقہ یہ, سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں. آپ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھ لیں, بسم اللہ کی تعریفیں. آپ کی نماز کے بعد اذکار پڑھتے لکھا ہوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر, اللہ کی تعریف ہے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک, اللہ کی تعریف ہے. یہ پڑھیں. اور اب یہ نہیں آتی اپنی زبان میں تعریفیں کریں, اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, مجھے اولاد دی, مجھے یہ دیا وہ دیا, جو چیزیں سارے اللہ کی تعریفیں اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں, وہ پنجابی میں مانگیں. اور دعا وہ ہے جو دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے. آپ اپنے دل سے مانگیں, عربی کی دعائیں نہیں آتی نہ آئیں, آپ دل میں جو ہے وہ اپنے رب سے مانگیں, دل کے ساتھ اقرارات یہ کریں سارے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, جتنا پڑھ سکتے ہیں, جتنا پڑھیں اتنا آپ کے فائدے مند ہے. پھر تیسرے نمبر پر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اب چوتھے نمبر پر جو دعا آپ نے کرنی تھی اس کا اب ٹائم آیا ہے. پہلے اللہ کی تعریفیں, پھر نبی پر درود, پھر اپنے گناہوں کی معافی. اب جو چیز آپ کو چاہیے وہ اللہ کے حضور رکھیں, اب وہ چیز مانگیں جس طریقے سے آپ نے مانگی. اور آخر پر پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنی دعا کو مکمل کریں. دعا کے کچھ آداب ہیں جو اپنائیں تو آپ کی دعا اور قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں. دوسرا ادب ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ آپ کو یہ تصور ہو کہ آپ کچھ مانگ رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہتھیلیوں کا جو رخ ہے آسمان کی طرف ہو, ایسے نہ ہو کہ آسمان کی طرف, جس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ آسمانوں میں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ یہ کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملی ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. آپ ایسے بھی کہ لوگ دعا کرتے ہیں جائز, لیکن افضل یہ کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملی ہو. یہ ادب ہے کہ آپ ایک باقاعدگی کے ساتھ جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑے کو پھیلائے ہوئے ہیں. پانچواں یہ کہ سچے دل سے دعا کریں, دل میں کھوٹ نہ ہو. اگر پہلے دل میں اللہ نے پتہ نہیں سننی کہ نہیں سننی, میری تو اللہ سنتا ہی نہیں, میرے تو گناہ ہی بڑے تھے, تو گناہ گار کی تو اللہ سنتا ہے کہ یہ میرے گھر پہ آ گیا ہے, اس نے مان لیا مجھے ہار مانی ہے تو آیا, تو گناہ گار کی تو سنتا ہے. اور آپ نے ذہن میں پہلے بٹھایا میری تو اللہ سنتا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میرے پر تیرا یقین نہیں ہے تو تیری جیسا تیرا گمان ہے ویسے ہی میں تیرے ساتھ معاملہ کروں. تیرا گمان اللہ نہیں سنتا, جہاں نہیں سننی. اپنے رب پر گمان صحیح کر لیں, سچے دل سے مانگیں. اور چھٹا پوائنٹ یہ کہ کثرت سے دعائیں کرتے رہیں. دو چار بار دعا کر کے چیز نہیں ملی یا ملتی نہیں, مانگتے رہیں. ابراہیم علیہ السلام کم و بیش 80 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی, توحید کے بادشاہ کہا گیا ان کو, مانگتے رہے. کب جا کے اللہ نے بیٹا دیا, پھر بیٹا کیسا دیا اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ, اور آپ خود تصور کر سکتے ہیں. لیکن در در پہ دھکے نہیں کھائے, مانگتے رہے مسلسل, آپ بھی مانگتے رہے. اور ساتواں پوائنٹ یہ کہ دنیا اور آخرت کی دونوں چیزیں مانگیں. آپ کو دنیا کی چیزیں چاہیے, صرف وہی نہ مانگتے رہیں, ساتھ آخرت کی بھی مانگیں. اگر آپ صرف دنیا کی مانگتے رہیں گے تو یہ معاملہ گڑبڑ ہے, پھر آخرت میں حصہ نہیں رہے گا. اور جلد بازی مت کریں. 8واں پوائنٹ یہ نہ کہیں 1 2 دن 4 دن دعائیں کرتی, اس کو مسلسل مانگتے رہیں. 8واں پوائنٹ یا 9واں پوائنٹ یہ کہ صلہ رحمی نہ توڑیں اپنے رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے, چچو ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھو ہے, یہ جو آپ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں, سسرال کے ہیں,
میکے کے ہیں ان سب کے ساتھ بنا کے رکھیں، جو آپ سے لڑتا ہے توڑیں، اس کو بڑھائیں، کہ رمضان کے دن اس کو افطاری میں بلا لیں، ان کی صلح ہو جائے گی، وہ دل صاف کر دے گا آپ پر، آپ کا تھوڑا سا خرچہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ زیادہ کریں، جن چیزوں سے آپ افطاری کرتے ہیں وہی کرا دیں، کہے گا یار انہیں میرے کو بلا لیا، انہیں دعا دی تھی کہ میں کیوں رکھی رکھا، اور بعد ایسی آپ نے 2-3 بار بلایا نہیں ہو رہی اس کی دل آزاری ختم، آپ سوچیں کیسے اس کو میں صلح کر سکتا ہوں، یار یہ تو آپ کے اپنے خونی رشتے ہیں، ان سے دشمنیاں بڑھائی ہوئی ہیں چند باتوں کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے، زمین جائیداد کی وجہ سے، کیا یہ قبر میں لے کے جانی ہے آپ نے؟ انہوں نے قبر میں نہیں جانا، لیکن اس صلہ رحمی نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہے، اس دشمنی نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، پھر دیکھیں کہ آپ کسی سے لڑے ہوئے تو نہیں، کسی کے بارے میں دل میں بغض حسد کینہ تو نہیں رکھا ہوا، اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر دعا کی قبولیت یہ معاملہ ہے، یہ رکاوٹ ہے بیچ میں، ان رکاوٹوں کو ختم کریں۔ 9واں پوائنٹ ہے پختہ اندازہ آپ کا ہو کہ میرا رب میری دعا ضرور سنے گا، مکمل یقین اور بھروسہ ہو۔ 10واں پوائنٹ اللہ کی رحمت کی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کرنی ہی کرنی ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ سے ڈر بھی ہو، یہی ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ سے امید بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر بھی رہیں، ان کے بیچ میں رہ کر کے اپنے رب سے دعا کریں۔ اور 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ 3 بار جو دعائیں مانگنی ہیں وہ مانگیں، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کو 3 بار مانگیں، ایک بار مانگیں پھر مانگیں پھر مانگیں، 3 بار مانگنے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا قبولیت تک پہنچتی ہے۔ 12واں پوائنٹ یہ کہ اپنی دعاؤں کو چھپا کے رکھیں، لوگوں کو نہ پتہ چلے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگوں کو نہ پتہ چلے کیا مانگ رہے ہیں، گھر والوں کو نہ پتہ چلے کیا کیا مانگ رہے ہیں، آپ کا معاملہ اور اللہ کا ہو، جس طرح آپ گناہ سے ڈرتے ہیں نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ گناہ میرا بڑا ہے، یہ کسی کو بھی شک نہ ہو، تو آپ کی کوئی ایک ایسی عبادت بھی ہونی چاہیے جس کا کسی کو پتہ نہ چلے، وہ آپ کی تہجد کی عبادت ہو، وہ آپ کا کوئی دعا ہو، وہ آپ کا کوئی ذکر ہو، وہ آپ کی درود پاک کی تسبیحاں ہوں، بعض ایسی باتیں کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیں اور آپ اور رب کا معاملہ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنی دعاؤں کو پورا کروا سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کر، رب العزت ہمیں اپنا تعلق اپنے ساتھ صحیح معنوں میں خالص ہو کر کے یہ چیزیں ہم نے بیان کی ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ یہ تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔